بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مخاطب بطه وياسين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صلوات. عزیزان گرامی، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی کی توصیہ کرتا ہوں، اور تقوی کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ دین و دنیا کی کامیابی کا راز اسی تقوی میں مضمر ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر انسان زاد راہ آخرت کے لیے مہیا کرنا چاہتا ہے، تو بغیر تقوی کے اس کا کام چلنے والا نہیں۔ تقوی کے ذریعے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، اور جا بجا قرآن مجید میں اور روایات معصومین میں اس کی سفارش ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم، اس آیت میں بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وحق تقاتہ۔ اے ایماندارو، اے ایمان والو، یعنی تقوی کی سفارش پروردگار عالم بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو ایمانداروں سے کرتا ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ اس لیے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پہلے انسان مسلم ہوتا ہے، اسلام کے بعد پھر جو اور تمرین اور مشق کرتا ہے تو پھر ایمان کی منزل سے سرفراز ہوتا ہے، اور جب اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے علیکم السلام، تو پھر وہ پریکٹس کر کے، تمرین کر کے، زحمات کو برداشت کر کے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہم آرام کے ذریعے سے متقی ہو سکتے ہیں۔ پوری کتاب میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں اٹھا کر کے، اس میں آپ کو بخوبی یہ مل جائے گا کہ بغیر زحمت کے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو اس میں سفارش کی گئی ہے، فرض کیا گیا ہے روزہ، تو روزے میں زحمت ہے، حد اقل بھوک اور پیاس کو تو برداشت کرنا ہی ہے، اور جتنے بھی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور آیات اعظام نے اپنے مخصوص رسالے میں اس کو درج فرمایا، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اور جب انسان پرہیز کرے گا تو زحمت ہوگی۔ بھوک میں ایک زحمت ہے، بھوک کو برداشت کرنا تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی انسان بھوکا رہنا پسند نہیں کرتا،
جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس کے لیے اسے پانی چاہیے. اگر پانی نہ پیے گا تو اس کو پیاس لگے گی. جب پیاس لگے گی تو پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ ہے. تو پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ. اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی سختی ہے, دقت ہے, پریشانی ہے, زحمت ہے. انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے, انسان کا ہونٹ خشک ہو جاتا ہے, انسان کا چہرہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مضمحل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بغیر زحمت کے انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ روزے کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ نمازوں کے ذریعے سے ہو. حج میں کیا کوئی کم تکلیف ہوتی ہے؟ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے وہ جانتے ہیں کہ اتنی شدید دھوپ, اس میں اتنے سارے ارکان, وہ بھی اس بات کا خوف کہ کہیں ہمارا رکن باطل نہ ہو جائے. ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے طواف کرنا ہے, سعی کرنا ہے. سعی میں کیا کم دقت ہے, صفا سے مروہ جانا ہے, 7 چکر لگانا ہے, طواف خانہ کعبہ کرنا ہے. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دھوپ میں بھی, گرمی میں بھی, سختی میں بھی ہمیں اس عمل کو انجام دینا ہے. کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ متقی بن جائیں, تاکہ تقوی حاصل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سختی کے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں تکلیف اگر اٹھا لیں گے تو اس کے بعد پھر مزہ ہے آخرت میں. اس لیے کہ متقین ہی کے لیے جنت بنائی گئی ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے, وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, جن لوگوں نے زحمت اٹھائی ان کے لیے. اصلاً ان کے لیے نہیں ہے کہ جو آرام سے بستر نر پہ سویا کرتے ہیں, ان کے لیے جنت نہیں. بڑی آسانی سے جنت لوگ بانٹ دیا کرتے ہیں اور بہت ہنس کر کے اور خوشی کے عالم میں جنت لوگ لے کر کے اپنے گھر تک چلے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو لوگ عامل ہوتے ہیں, عمل کرنے والے ہوتے ہیں, زحمت اٹھانے والے ہوتے ہیں, ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں جنت میں ہمیں کس درجے پر جنت ہمیں نصیب ہوگی. اس لیے کہ جنت کے طبقات ہیں, درجات ہیں. بہرحال پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایماندارو تقوی الہی اختیار کرو, حق تقاتے. جیسا کہ متقی بننے کا حق ہے ویسا متقی بنو, جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ مجلسوں میں صرف تقوی ہو, امام باڑوں میں تقوی ہو, مسجدوں میں تقوی ہو, گھر میں تقوی نہ ہو, بازار میں تقوی نہ ہو, سڑک پہ تقوی نہ ہو, دوسری جگہوں پہ تقوی نہ ہو. تقوی ہر جگہ میں رکھنا ہے. شادی میں تقوی, مسجد میں تقوی, اپنے گھر میں تقوی, اپنے بچوں کے درمیان میں تقوی, اپنے بال بچوں کے درمیان میں تقوی, بیوی کے درمیان تقوی, دوستوں کے درمیان تقوی. اور دوستوں کے درمیان تقوی کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم دوسرے کی بات نہ کریں, اپنی بات کریں. آج کے زمانے کا فیشن یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی بات زیادہ کرتے ہیں, اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں اصلاً. تو عزیزان گرامی, ہمیں ہر وقت, ہر لمحہ, ہر جگہ, ہر آن, ہر لحظہ, ہر ساعت, اٹھتے بیٹھتے, ہر موقع پہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. تبھی ہم صحیح تقوی کے مفہوم سے آشنا ہو سکتے ہیں. تقوی ہے کیا؟ اس کو اکثر علماء آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں. علیکم السلام. تقوی کی لغت کے معنی ہیں کچھ, اور کچھ اصطلاح دین میں تقوی کسے کہا جاتا ہے, اور قرآن و روایات کی روشنی میں تقوی کسے کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم آج پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے صاحب مجمع البحرین, یہ لغت کی کتاب ہے. مجمع البحرین لغت کی کتاب ہے, عربی کی. اس کے مؤلف کہتے ہیں کہ تقوی فعلہ کے وزن پر ہے, اور اس کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا, اپنے نفس کو باز رکھنا. یہ مجموع البحرین کے مؤلف کا کہنا ہے. المنجد ایک لغت ہے, اس کے مؤلف تحریر فرماتے ہیں کہ تقوی کے معنی حفاظت اور نگرانی کے ہیں. حفاظت کرنا, بچا لینا,
اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہ صاحب منجد تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تقویٰ۔ تیسرے ہیں مفردات راغب، یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو بھی چیزیں نقصان دہ ہیں، جو بھی چیزیں مضر ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ان تینوں نے جو تعریف کی ہے اور جو تقویٰ کے معنی لغت میں تحریر فرمائے ہیں، قریب قریب ایک معنی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ کسی نے کہا کہ اپنے آپ کو روکنا، کسی نے کہا نقصان دہ چیز اور مضر چیز سے اپنے کو بچا لے جانا، اور کسی نے کہا کہ حفاظت کرنا، اپنے نفس کی نگرانی کرنا، اس کو محفوظ کرنا۔ بہرحال تینوں کے معنی اگر آپ فکر کریں گے تو قریب قریب ایک ہی معنی میں ہیں، لفظیں الگ الگ ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، حفاظت کرنا اپنے نفس کی۔ قرآن مجید میں بھی تقوی کے 3 معنی استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی تقویٰ، لفظ تقویٰ استعمال ہوا ہے، اس سے 3 معنی مراد لیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ تقویٰ خوف اور ڈر کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم لوگ خاص طور سے مجھ سے ڈرو۔ اور جب انسان خدا سے ڈرنے لگتا ہے تو کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو سب سے ڈرتے ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور اگر انسان خدا سے ڈرنے لگے گا تو پھر ہر جگہ وہ متقی رہے گا، ہر جگہ پرہیزگار رہے گا، اس لیے کہ خدا سے ڈر رہا ہے نا۔ خدا نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کو بجا لا رہا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جا رہا ہے۔ لہذا اس کو ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے، ہم کسی کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے فوراً، یعنی ڈر رہے ہیں ہم اس سے جس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اگر خوف الہی ہو جائے ہمارے اندر، اور پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے خوف کرو، میں تمہارا خالق ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں کہ تم کیسے انسان ہو۔ اگر ہم سے ڈرنے لگو گے تو میں ارحم الراحمون ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈرو۔ اگر اب کوئی غلطی تم سے ہو جاتی ہے سرزد، تو میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ کا قبول کرنے والا ہوں۔ لہذا یہاں پہ قرآن مجید میں جو تقویٰ کے معنی ہیں وہ ڈرنے کے ہیں، خوف الہی کے ہیں۔ دوسری جگہ پہ تقویٰ کے معنی اطاعت اور بندگی اور عبادت پروردگار عالم کے مراد لیے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو لفظ تقویٰ استعمال ہوگا، جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اس میں جو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے وہ اطاعت کے معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایماندارو تقوی الہی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس میں پروردگار عالم ہم کو اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اس میں پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں۔ تیسری جگہ پہ قرآن مجید میں دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 52۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، رسول کی، وہ حتمی طور پہ اللہ سے ڈرے گا۔ وَيَتَّقْهِ، اور اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ وَيَتَّقْهِ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ جو ہے کامیاب لوگ ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، اور اللہ کی مخالفت بھی نہیں کرتے،
یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادتیں بھی ہیں۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 3 آیتیں ہم نے جو پیش کی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نور کی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تقویٰ کے 3 معنی ہیں۔ لیکن اگر آپ فکر کریں ان تینوں معنوں کو، تو قرآن مجید میں قریب قریب تینوں معنی الگ الگ ہیں۔ اطاعت کے معنی میں ہے، خوف و ڈر کے معنی میں ہے، اللہ کی مخالفت سے باز رہنے کے معنی میں ہے، لیکن اصل میں ایک ہی معنی ہے، مقصد ایک ہی ہے، یعنی اس کی اطاعت کرو۔ ڈر رہے گا، خوف رہے گا تو اطاعت خداوندی ہوتی رہے گی، ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان تینوں آیات کے ذریعے سے جو لوگ صاحبان علم ہیں وہ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تینوں آیتیں الگ الگ ہیں، لیکن معنی، مقصد، مفاہیم قرآن ایک ہی ہے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہے، چاہے وہ خوف کی بنیاد پہ، چاہے وہ ڈر کی بنیاد پہ، چاہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جس کی محبت کا دعویٰ ہم لوگ بھرتے ہیں، ہمیشہ کہ علی والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسن کے چاہنے والے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم حسن والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، علی بھی تو کہیں کہ ہمارا ہے یہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے۔ لہٰذا اس وقت تو دقت ہو جائے گی، اس وقت ہم پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ لہٰذا اپنے نفس کا جائزہ ہم لیں کہ واقع مولا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کس وقت کہیں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ہمارا چاہنے والا بننا ہے تو زبان کے ذریعے سے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اصلاً نعرہ حیدری لگا دیا، نعرہ حسینی اور فلاں، یہ اور عمل ہمارے اس کے برعکس ہے۔ اصلاً نعرہ حیدری کے مخالف نہیں ہے، خوب بہترین طریقے سے لگا، لیکن عمل کے ساتھ۔ نماز نہ پڑھیں، نعرہ حیدری لگائیں۔ جو علماء فرما رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کرو، جو معصومین فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی نافرمانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں، سب کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد نعرہ حیدری، مولا بھی خوش نہیں ہوتے۔ کیسا بندہ یہ میرا؟ یہ دعوی محبت تو کر رہا ہے لیکن اصلاً عمل کے اعتبار سے کھرا نہیں ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں اعلموا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو جان لو۔ اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، جو معتبر کتاب ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معتبر کتاب نہیں ہے، اس کی سند میں ہمیں جو ہے شبہ ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں اعلموا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو جان لو۔ کیا جان لو؟ ان التقوی دار حسن، بے شک تقوی، پرہیزگاری، زاہدانہ طریقہ، دار و حسن، ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یعنی مولا دعوت دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو تقوی کے ذریعے سے تم ایک مضبوط قلعہ میں آ جاؤ گے، اور مضبوط قلعے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے تم کو بچاتا رہے گا۔ دنیا میں مضبوط قلعے میں جاؤ گے تو یہاں کے دشمن سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تقوی کے ذریعے سے اگر اپنی باڈی کو محفوظ کر لو گے اور مضبوط قلعہ بنا لو گے تو پھر شیطان کے حربے سے، شیطان جو ہے یوں ہی ڈائریکٹ نہیں آتا، انسان کے بیس میں آتا ہے۔ مثلا جو غیبت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ مثلا خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، دوسرے کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ لہٰذا اب جب ہم دار و حصن میں آ گئے، یعنی مضبوط قلعے میں داخل ہو گئے اور مولا کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم محب ہیں، اب ہم چاہنے والے ہیں، اب ہم ان اعمال کو انجام نہیں دیں گے کہ جس کی ممانعت کی گئی ہے، اس عمل کو ہمیشہ بجا لاتے رہیں گے، چاہے کتنی ہی دقت اور پریشانی ہم کو نہ ہو، جس کا فرمان دیا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب یہ انسان بطور احسن جنت میں جا سکتا ہے، اس کو جنت سے کوئی جنت میں جا کیا سکتا ہے؟ دوسروں کی شفاعت بھی کر سکتا ہے ایسا انسان، مگر شرط یہ ہے کہ ہم محب خالص بننے کی صحیح کریں۔ بہت سخت منزل ہے، ہم خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے پہلے ہم کہتے ہیں کہ تقوی خالص اختیار کرنا مشکل مرحلہ ہے، آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اسلام کے جتنے بھی پیکج ہیں ان کو اختیار کرنا نہیں۔ ایک دو عمل کو عمل انجام دے کر کے ہم متقی نہیں بن سکتے ہیں،
نماز پڑھنے لگے متقی ہو گئے، روزے دار ہو گئے متقی ہو گئے، نہیں، لیکن جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں سب پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم متقی بنیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں خالص مسلمان بننا بھی مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ اکثر سنا کرتے ہیں علماء کی زبانی، کہ ایک مسلمان جو اپنی صبح کو اس حالت میں کرے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی تدبیر نہ کرے، اس کے لیے تو وہ مسلم نہیں ہے، لیس بمسلم۔ یعنی اگر مسلمانوں کا خیال ہمیں نہ رہے، مر رہے ہیں مرنے دو، ہم سے کیا مطلب، ہمارا تو گھر صحیح ہے، ہمارے لیے گھر میں تو کھانے کے لیے ہے ہی ہے، دوسروں سے ہمیں کیا مطلب ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم علی کے چاہنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ علی کا چاہنے والا مظلوم کا طرفدار ہوتا ہے، ظالم کا مخالف ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا، پہلے ہمیں مسلمان بننا ہے، مسلمان کے بعد مومن بننا ہے، مومن اگر بن گئے تو دھیرے دھیرے تمرین کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ متقی ہو جائیں گے، اور متقی کے لیے پھر نہ دنیا کی صعوبت ہے نہ آخرت کی کوئی پریشانی ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے متقی بن سکتے ہیں۔ پھر مولا اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی تقویٰ کے سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے، فَإِنَّ التَّقْوَى اللَّهِ مفتاح سداد، بے شک تقویٰ الہی ہر تالے کو، ہر دروازے کو کھول دینے کی کنجی ہے۔ مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَذَخِيرَةُ مَعَاد، اور قیامت کے دن بہترین سرمایہ ہے، بہترین ذخیرہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کے لیے طرح طرح کی سرمایے کو، طرح طرح کی آرام کی چیزوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر آرام کی چیز آ جائے، لیکن کل جہاں ہمیں وارد محشر ہونا ہے وہاں اصلاً ہم کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہاں کیا کیا لے کر کے جانا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں معاد کی فکر میں رہنا چاہیے اور وہاں کے لیے ابھی سے ذخیرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ کل ہم کو نادم نہ ہونا پڑے۔ وَعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَلِكَةٍ، اور شیطان کی ہر طرح کی غلامی سے آزادی کا باعث ہے۔ وَنَجَاتُ مِنْ كُلِّ حَلَقَةٍ، اور ہر طرح کی ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہے یہ تقویٰ۔ اگر انسان تقویٰ اختیار کر لے تو ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے پہلے ہی کہا اور بارہا میں کہا کرتا ہوں، اکثر میں کہا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں متقی بننا ہے تو پھر ہمیں ایسے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کا راستے کو اختیار کرنا بظاہر دشوار ہے، لیکن اگر ہم مومن ہو جائیں تو پھر اس راستے کا اختیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور مومنین ہی اس راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تقوی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لا یفقدک اللہ حیث امرک ولا یراک حیث نہاک۔ تقوی یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے جس جگہ جانے کو، وہاں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جس جگہ کا حکم دیا ہے اس عمل کو انجام دے لینا، یہ تقوی ہے۔ یعنی اگر سادے لفظوں میں کہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تقوی واجبات کا انجام دینا اور محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ بہترین تحفہ جو زاد آخرت ہے، جو تحفہ آخرت ہے، جو توشہ آخرت ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی بہترین زندگی گزار سکیں، مثالی زندگی گزار سکیں، اور آخرت میں بھی جب پہنچیں تو بہترین سرمایے کے ساتھ پہنچیں تاکہ وہاں پہ ہمیں کسی طرح کی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم صل وسلم على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضا الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس دوسرے خطبے میں بھی میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو سفارش کرتا ہوں کہ تقوی الہی ہم سب اختیار کر لیں، اس لیے کہ بہترین توشہ اور بہترین سرمایہ اور بہترین زاد سفر یہی تقوی الہی. مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت ایام اعذار رواں دواں ہے. ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ان مجالس کے ذریعے سے جو برپا ہو رہی ہیں، جن کو ہم سن رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی صلاحیت پیدا ہوئی اور کتنا ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا، منقلب کیا اپنے آپ کو، اور کربلا والوں سے نزدیک کرنے کا فیصلہ اور عزم لیا کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے آپ کے نقش پا پر چلنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کے صدقے میں انسان نجات یافتہ ہو سکتا ہے. ان کے فضائل کو سن کر کے، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے انسان ان کی سیرت کو اختیار کر سکتا ہے، ان کے سیرت پہ چلنے کا عزم اور فیصلہ کر سکتا ہے. لہٰذا بہت تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں، اس سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق پروردگار عالم سے حاصل کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ 2 مہینہ 8 دن ہندوستان کے رسم کے مطابق جو عزاداری ہوتی ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو کم سے کم حر بنانے کی صحیح کرنا چاہیے. اگر ہم زہرقین نہ بن سکے، اگر ہم حبیب ابن مظاہر نہ بن سکے، اگر ہم مسلم ابن اوسجہ نہ بن سکے، ہم تو قمر بنی ہاشم کی بات ہی نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کا مرتبہ بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے. کم سے کم حر بننے کی صلاحیت تو ہم اپنے اندر ان مجالس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. وہ اگر ایک رات میں اپنے آپ کو منقلب کر سکتا ہے تو کیا ہم 2 مہینے 8 دن میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے؟ امام کی سیرت پہ نہیں چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس میں سختی ہے. ان چیزوں کو اختیار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. صبح کو اٹھنا پڑے گا. بامبے میں ایسے بھی صبح کے وقت کافی نیند آیا کرتی ہے، کہیں آیا یا نہ آیا، لیکن یہاں جو ہے 4 سال کا تجربہ میرا یہ ہے کہ رات میں نیند نہیں آتی، صبح میں ماشاءاللہ بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور شیطان خوب فائدہ اٹھاتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے ٹھاٹھ سے بستر نر پہ سو رہے ہیں. لہٰذا اس بات کی طرف ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ صبح ہی کی نماز
قابل قدر ہے اور صبح ہی کو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس راستے کو اختیار نہ کرنے پائیں۔ لہٰذا اس میں ہمت کرنے کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پہ ہم لوگ چلنے کی صحیح اور کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری مناسبت جو عظیم مناسبتوں میں سے ہے، 25 محرم کو سن 95 ہجری کو ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اکثر آپ علماء کی زبانی سنا کرتے ہیں کہ امام سجاد کی سیرت کیا رہی ہے۔ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے امور کو انجام دیا ہے آپ نے۔ کربلا سے واپسی کے بعد، مدینے سے واپسی کے بعد جب دوبارہ مدینے میں آئے ہیں تو بہت سارے امور کو آپ نے بیک وقت انجام دیا ہے، اس کو آپ سنا کرتے ہیں۔ صرف ایک بات کو بلکہ ایک واقعے کو پیش کرنا مقصود اس لیے ہے تاکہ اس واقعے کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں، اس لیے کہ مجالس آج کل ہو رہی ہیں، کہیں ہم کو یہ فخر نہ ہونے لگے کہ سب سے بہترین تبرک ہم تقسیم کرتے ہیں، اور سب سے بہترین ذاکر ہم بلاتے ہیں، اور سب سے بہترین فرش ادا کا اہتمام ہم کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مومنین کو ہم بلاتے ہیں۔ اگر یہ سب ہمارے اندر داخل ہو گئی چیز تو پھر صرف ہمارے ذہن میں سب سے بہترین رہے گا اور اللہ کے یہاں سب سے بیکار۔ لہٰذا یہ صحیح کریں، ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کی نظر میں ذاکر کو جو لائیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لے کر کے آئیں، کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، امام کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ مومنین کو جو بلا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے بلا رہے ہیں، امام کی رضا کے لیے بلا رہے ہیں۔ شاید اسی مقصد کے تحت اس واقعے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو امام کا چاہنے والا تھا، بلخ کا رہنے والا تھا، اکثر سنا کرتے ہیں۔ اس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ ہر سال حج پہ جاتا تھا، مومن تھا، پرہیزگار تھا، امام کا چاہنے والا تھا، عقیدت مند تھا۔ تو حج سے فارغ ہونے کے بعد امام کی خدمت میں کوئی تحفہ لے کر کے جاتا تھا، اور مولا اس کے تحفے کو قبول بھی کر لیتے تھے۔ لہذا ہمارے ذہن میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہم مجلس کر رہے ہیں مولا قبول کر لیں، جو ہم یہ مجلسیں کر رہے ہیں، ذاکر بلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نیاز دے رہے ہیں، یہ سب مولا قبول کر لیں، بارگاہ ہدیت میں یہ سارے اعمال قبول ہو جائیں، تب اس کی جو ہے قدر و منزلت ہے۔ مولا قبول کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب یہ زاد راہ اپنا باندھنے لگا اور مکے کے لیے ارادہ کیا، اور ہر سال کی طرح پھر اس نے امام کے لیے کوئی تحفہ لیا، تو اس کی بیوی نے کہا آپ ہر سال لے کر کے جاتے ہیں اپنے امام کے لیے، اپنے مولا کے لیے، مولا نے آپ کو کبھی کچھ دیا؟ اور ایسی باتیں ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں ہو جاتی ہو کہ اتنی مجلسیں ہم کرتے ہیں، مولا ہمیں کیا دیتے ہیں؟ اتنا نوحہ ہم پڑھتے ہیں، مولا نے ہمیں کیا عطا کیا؟ اتنی مجلسیں ہم پڑھتے ہیں، مولا نے ہمیں کیا عطا فرما دیا؟ تو یہ باتیں مولا سن لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم غیب کے مالک ہیں۔ چنانچہ یہ گیا، اور جانے کے بعد مختصر کر کے آپ حضرات کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب حج سے فارغ ہوا تو تحفے کو لے کر کے گیا امام کی خدمت میں۔ امام اس وقت دسترخوان پر تشریف فرما تھے، کھانا نوش فرما رہے تھے۔ اجازت لے کر کے یہ گھر میں داخل ہوا۔ امام نے کہا بھائی آ تو بھی دسترخوان پہ بیٹھ جا، ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، کھانا کھا لے ہمارے ساتھ۔ امام معصوم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے کا شرف اس انسان کو حاصل ہو گیا۔ ہم لوگ بھی دسترخوان امام آخر پہ بیٹھ کر کے ہر جمعے کو قریب قریب کھا لیا کرتے ہیں۔ یہ شرف ہے ایک طریقہ کا۔ اب تاریخ بتاتی ہے جب کھانا کھانے لگا تو میرے مولا نے، جو بھی مہمان اور میزبان کے آداب ہوتے ہیں اس کے تحت، میرے مولا نے کہا کہ چلو آج ہم تمہارا ہاتھ دھلاتے ہیں، اس لیے کہ ہم میزبان ہیں، تم مہمان ہو ہمارے۔ تو وہ چاہنے والا کہتا ہے نہیں مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مولا آج ہم آپ کا ہاتھ دھلائیں گے، تشت رکھا ہوا۔ کہا نہیں بھائی، مہمان تم ہو، ہم میزبان ہیں، میزبان کا یہ حق ہوتا ہے کہ مہمان کا ہاتھ دھلائے۔ کہا نہیں مولا آج ہم کو، بہت اصرار کیا۔ مولا نے کہا اچھا اگر دھلانا چاہتا ہے تو دھلا۔ ہاتھ پہ پانی ڈالنا شروع کیا، ہاتھ پہ پانی ڈالا، تشت ایک سلس بھرا، ایک تہائی جب تشت بھر گیا
تو مولا نے فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو مومن، میرے چاہنے والے، اس میں کچھ دکھائی؟ کہا ہاں مولا، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا پانی نہیں ہے، سبز زمرد ہے۔ بس سبز زمرد کہنا تھا کہ وہ پانی سبز زمرد میں تبدیل ہو گیا۔ پھر جو ہے اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیا، اور اس کے بعد مولانا نے کہا کیا دے رہے ہو؟ کہا ہاں نیچے سبز زمرد ہے، اوپر پانی ہے۔ کہا نہیں، سبز زمرد کے بعد اب جو ہے وہ سرخ یاقوت ہے۔ وہ پانی نے سرخ یاقوت کی حیت تبدیل کی، اور اس کے بعد پھر اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیا، یہاں تک کہ پورا چشم بھر گیا۔ اس نے کہا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا سرخ یاقوت ہے، سبز زمرد ہے۔ اور مولا پانی اوپر، کہا پانی نہیں، سفید موتی ہے۔ اور بھائی لے یہ اس کو ہمارے پاس تو ہے ہی کیا، یہی زر و جواہرات ہیں، اس کو لے جا کر کے اپنی بیوی کو دے دینا۔ اس لیے کہ تمہاری بیوی نے کہا تھا کہ تم ہر سال لے کر کے جاتے، تمہارا مولا بھی کچھ دیتا ہے تمہیں، لہٰذا یہ جا کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی کہ وہ آیا اپنے گھر اور آ کر کے بہت ناراض ہوا اپنی بیوی پر، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی تھی، وہ امام وقت ہیں، وہ امام معصوم ہیں، دیکھو انہوں نے تمہاری بات سن لی تھی، اس لیے کہ وہ دل کی کیفیات سے واقف ہوا کرتے ہیں۔ لو یہ مولا نے تمہارے لیے تحفہ دیا ہے، تم جو ہے ہمیشہ اعتراض کیا کرتی تھی، یہ کہا کرتی تھی، طنز کیا کرتی تھی، لہذا لو یہ۔ اب اس کے دل میں محبت خالص پیدا ہو گئی، اس عورت کے دل میں بھی، اور اس نے کہا کہ بس ہم کو بھی لے کر کے چلنا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مولا کے خدمت کے لیے وہ بھی گئی، اور اس کے بعد راستے میں جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ شخص دوڑا ہوا آتا ہے امام کی خدمت میں، مولا ہماری بیوی انتقال کر گئی ہے۔ مولا نے کہا کہ جاؤ دیکھو، تمہاری بیوی انتقال نہیں کر گئی ہے، اس کو جو ہے زندگی مل گئی ہوگی۔ اور چنانچہ جب وہ جاتا ہے تو مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کی، پروردگار وہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی، لہٰذا اب تو میرے حق کے لیے اس کو کم سے کم 30 سال کی زندگی، روایتوں جو ملتا ہے، دوبارہ دے دے۔ اور امام معصوم کی دعا کے نتیجے کا اثر یہ ہوا کہ اس کو 30 سال کی زندگی دوبارہ مل گئی۔ بہت مختصر کر دیا اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ جب آئی ہے امام چہارم کی خدمت میں، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے، شوہر اے میرے تاجدار، یہی تو وہ تھے جو ملک الموت سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے، لہذا اس کو 30 سال کی عمر اور دے دی جائے۔ یہ ہیں فرزند رسول، جو کسی کا حق اپنی گردن پہ نہیں رکھتے۔ لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم خلوص دل سے ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے اظہار محبت کریں، تاکہ مولا بھی جب ہم سے محبت کرنے لگیں تو ان کے ہاتھ کا دھون بھی موتیوں میں تبدیل ہو جائے، اور وہ سب کچھ ہم کو عطا ہو جائے کہ جو ہمارا مقصد اور منتہا ہوا کرتا ہے۔ یہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو بخش دے، جہاں کہیں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار جو مریض ان کو صحت کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگار جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما دے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔